السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ ہے، سورۃ اعراف ہماری جاری ہے، 9 آیات ہو گئی ہیں، 10ویں یعنی 10 آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مکناکم ہم نے ٹھکانہ دیا تم کو فی الارض زمین میں، وجعلنا اور ہم نے بنائے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معاشہ ذریعہ معاش، یعنی روزی کا ذریعہ، لکھ لیں روزی کا ذریعہ۔ قلیلاً بہت کم ہے، ماں جو تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر صورتیں بنائی تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا پھر ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن نہ وہ ہوا من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، قال کہا ما منعک کس نے روکا تجھ کو، اللہ تسجدا کہ نہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک جب میں نے حکم دیا تجھ کو، قالا کہا انا خیر منہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھ کو، من نار آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا اس کو من طین مٹی سے، قالا کہا فاہبط پس تو اتر جا، منہا اس سے، وما یکون لک پس نہیں ہے تیرے لیے، ان تتکبر کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فاخرج پس تو نکل جا، انک من الصاغرین بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، قالا کہا انظرنی ڈیل دے مجھ کو، الی یوم دن تک، یبعثون دوبارہ اٹھائے جانے کے، قالا کہا انک من المنظرین بے شک تو ڈیل دیے کیا ہے
کالا کہا فبما اغویتنی، بس جس وجہ سے تو نے گمراہ کیا مجھ کو، لأقعدن، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک تیرے راستے پر، مستقیم سیدھے، ثم پھر، لآتینہم، البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمالہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد، نہیں تو پائے گا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، شاکرین، شکر گزار۔ قالا، کہا، فاخرج، تو نکل جا، منہا، اس سے، مذموماً، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا، لمن تبعک، البتہ جو پیروی کرے گا تیری، منہم، ان میں سے، لأملأن، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے، ویا آدم، اور اے آدم، اسکن، تو رہ، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، جنت، جنت میں، فکلا، پس دونوں کھاؤ، من حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ شجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، یعنی ہمیں تمہیں یہ زمین پہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ جو نیکیاں زیادہ کرے گا اس کا انجام اچھا ہوگا، جو کل ختم ہوا تھا سبق، جس کے ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا، اور ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، یعنی تم ذرا غور کرو کہ ہم نے جو وزن کرنا ہے تمہارے اعمال کا، وہ اسی لیے کرنا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دے کے تمہارے لیے ذریعہ معاش بھی بنائے تھے۔ اب ہم نے تمہارا حساب لینا ہے کہ تم نے ذریعہ معاش کا استعمال کیسے کیا، کیا اللہ کے احکام کے مطابق کیا، اگر تجارت کی تو کیا اس میں ملاوٹ تو نہیں کی، کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، خیانت تو نہیں کی، تو ذریعہ معاش ہم نے بنایا ہے۔ بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی تم ذریعہ معاش سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی مرضی سے کرتے ہو۔ اکثر کہہ دیتے ہیں تجارت جھوٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی، جب جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمانت دار تاجر ہے وہ نور کے میناروں پر ہوگا قیامت کے دن، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں، جب تمہاری صورتیں بنا لیں، روح پھونک لی، تو پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو،
یہ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں آپ. تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ نہ کرنے والوں میں سے ہوا. اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس نے یہ تو غور ہی نہیں کیا نا حکم کس نے ہے. اس نے یہ دیکھا کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، اس وجہ سے اس نے نافرمانی کی. تو تکبر آ گیا نا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ کے شعلے بلندی کو جاتے ہیں، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مٹی تو پاؤں کے نیچے ہوتی ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ مٹی تو آگ کو بجھانے والی ہے. یعنی یہ اس نے خیال نہیں، بس اپنے اندر جب تکبر آ گیا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ پہلے میں فرشتوں کے درمیان میں رہ رہا ہوں، وہاں اجنبی ہوں، اب شیطان کے بھی متحد ہو جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا. کالا کا فہبط منہا، پس تو یہاں سے اتر جا. فما یکون لکا، نہیں ہے تیرے لیے انت تکبر فیہا کہ تو نے تکبر کیا کہ تو تکبر کرے اس میں. فخرج، بس تو نکل جائے، انک من الصاغرین، بے شک تو چھوٹوں میں سے، ذلیلوں میں سے ہے. یعنی صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں نا، یعنی تو بڑا بنتا ہے تکبر کر کے تو بڑا نہیں ہے. اب جو تو نے تکبر کر لیا نا تو بالکل ذلیل و خوار ہو گیا ہے. پہلے تو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اللہ کی بہت عبادت کی، تب تو عاجز تھا. اب تو نے اللہ کے حکم کا انکار کر کے اپنے اندر تکبر پیدا کر لیا. تو تکبر کا الٹ یہ ہے کہ دوسرا ذلیل ہو جائے. تکبر ہوتا ہے بڑا، صغیر ہوتا ہے چھوٹا. تو یعنی یہاں ذلیلوں کے معنی میں کہا کہ تجھے ذلیل کر دیا گیا ہے، تو نے اس تکبر کی بنا پہ چکے انکار کیا. تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک ڈھیل دے. یعنی پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے. یعنی اور سر پہ چڑھ گیا، چوری یا سینہ زوری. کہا مجھے ڈھیل دے دن دوبارہ اٹھانے جانے تک. کہا بے شک تجھے ڈھیل دے دی گئی ہے. کہا تو جس کی وجہ سے تو نے مجھے رسوا کیا نا یا گمراہ کیا، دونوں اس کے معنی ہیں. جنہیں تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور ان کے لیے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. یعنی جو بھی وہ تیری فرما برداری کرنا چاہیں گے تو میں سیدھے راستے میں آ کے بیریئر لگا دوں گا، اس طرف انہیں آنے نہیں دوں گا. پھر میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کے ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. جیسے پیچھے کل کے سبق میں آپ نے کسی پارے میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی یہ پیروی کرتے تھے کہ کیا تم نے انہیں بہکایا تھا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو نہیں انہیں بہکایا، یہ تو خود ہی گمراہ تھے. تو پھر جواب دیں گے تم دن رات آ کے یہ مکر نہیں تھے ہمارے پاس آ کے کہتے تھے، جیسے کہا دائیں بائیں آگے پیچھے سے کہ تم دن رات مکر کرتے تھے کہ تم آ جاؤ ہماری طرف، یہ دین سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ رسول جھوٹا ہے، یہ ایمان لانے والے بیوقوف ہیں. یہ تمہارا مکر دن رات کا تھا کہ تم ہمیں اللہ سے روکا کرتے تھے. تو یہاں چونکہ اسے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، تو ابھی تک وعدے کو نبھا رہا ہے. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ بہت کم تو شکر گزار پائے گا. اور اللہ نے بھی کہہ دیا قلیلا من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم ہے جو شکر گزار ہیں. کہا تو نکل جائے اس سے، مذمت کی عبادت کارا ہوگا. اور جو تیری پیروی کرے گا، اللہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا. اس نے فیصلہ سنایا تھا کہ میں اکثر کو بہکاؤں گا تو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے مہلت دے دی ہے، لیکن جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے. یعنی تیرے ساتھ بھی اور تیرے پیروی کرنے والوں سے بھی جہنم کو بھر دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، دونوں پھل جہاں سے چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. یعنی دونوں کو اللہ نے کہا جانے کو، اور دونوں کو حکم دیا کہ جو تم کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو، با فراغت جتنا چاہو جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے جو وعدہ کیا تھا وہ اپنا کر کے بہکا کے رہا. تو ہمیں بچنا ہے شیطان کے عملوں سے. اللہ تعالیٰ بہت جگہ پہ بار بار ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو. لیکن ہم پتہ نہیں کیوں ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم اسے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، یعنی ہم اسے دشمن نہیں سمجھتے. 28واں پارہ دیکھ لیں. سورۃ صف ہماری جاری ہے، 9 آیات ہو گئی ہیں، 10ویں آیت آج ہم نے کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو، ہاں جی، کیا میں بتاؤں تم کو، الا تجارت، ان ایسی تجارت، تنجیکم جو نجات دے تم کو، من عذاب علیم عذاب دردناک سے، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ،
برسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، وتجاہدون تم جہاد کرتے ہو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم ہو جانتے، یغفر لکم بخش دے گا تم کو، ذنوبکم تمہارے گناہ، ویدخلکم اور داخل کرے گا تم کو، جناتین ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار چلتی ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں، ومساکن اور گھر، طیبۃ پاکیزہ، فی جنات عدن باغات میں ہمیشگی کے، ذالک یہ فوز کامیابی ہے، عظیم بڑی، واخری اور دوسری، تحبونہا جن کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ فتح قریب مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فتح قریب اور فتح قریب ہے، وبشر المومنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو، کونوا انصار اللہ ہو جاؤ مددگار اللہ تعالیٰ کے، کما قال عیسیٰ ابن مریم جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین حواریوں سے، من انصاری الی اللہ کون میرا مددگار ہے اللہ کے لیے، قال الحواریون کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ ہم مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے، فآمنت طائفۃ پس ایمان لائی، طائفۃ ایک جماعت، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، فکفرت طائفہ اور انکار کیا ایک جماعت نے، فأیدنا الذین پس ہم نے مدد کی ان لوگوں کی، جو ایمان لائے، علی عدوہم خلاف ان کے دشمنوں کے، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، ظاہرین غالب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے،
ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے، ملک کی بادشاہ، قدوس تمام عیبوں سے پاک، عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے، هو الذی وہی ذات ہے، باسا جس نے بھیجا، فی الامیین ان پڑھوں میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی اس کی آیات کی، اور زکیہم پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھاتا ہے ان کو، کتابہ کتاب، والحکمہ اور دانائی کی باتیں، وَإِنْ كَانُوا اور اگرچہ وہ تھے، من قبل پہلے، لفی ضلال مبین البتہ گمراہی میں کھلی، وآخرین اور دوسرے، منہم ان میں سے، لما یلحق بہم البتہ جو ابھی نہیں ملے ان سے، جو ابھی نہیں ملے ان سے، وَهُوَ العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یؤتی وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم فضل والا ہے بڑے فضل والا ہے، یا فضل والا ہے بڑے، ایسے لکھنا، فضل والا ہے بڑے، اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو اپنا دین پورا کر کے رہنا ہے، تو ان سے کہو کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت بتاؤں تو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی، یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دینا، اللہ تو نور پورا کر کے رہے گا، تو پھر اس دن جو تجارت تمہیں نفع دے گی میں وہ بتاؤں تجھے، کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ رسول پر، اور اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اللہ کی رضا کو چاہنا، اللہ کے لیے فرمان برداری کرنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے بغات میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہیں، گھر پاکیزہ ہمیشگی کے بغات میں، یعنی گھر پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، آپس میں سلامتی ہی ہوگی، اور کسی قسم کی تکلیف، تھکاوٹ اور بھوک محسوس نہیں ہوگی، اور یہی کامیابی ہے بڑی۔ اور دوسری وہ چیز کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جو تم فوری طور پہ چاہتے ہو، یہ ہے کہ اللہ کی مدد بھی اور فتح بھی تمہیں جلد ہی ملے گی، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو، یعنی آخرت کا تو انجام یہاں سے جانے کے بعد ملے گا نا، دنیا کی بھی تمہیں جو خوشخبریاں ہیں تمہیں یہاں ملیں گی، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جائے، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے پوچھا میرا مددگار کون ہوگا اللہ کی طرف، جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا نا کہ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور میری بات نہیں مان رہے، تو انہیں اعلان کر دیا کہ میرا اللہ کے دین کے لیے مددگار کون ہوگا، تو حواریوں نے کہا کہ ہم مددگار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، تو ایک جماعت تو ایمان لائی، ایک نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے خلاف ان کی مدد کی جو ایمان لے آئے تھے۔ اب اگلی صورت ہے سورۃ جمعہ،
آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ اب اس سے یہ سوچ لیں کہ صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ جب ہر چیز تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی ہے تو انسان کو بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کرنی ہے، اور سوچ کے تسبیح جب کرے تو وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، ستار العیوب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ہر وقت ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس کی کسی چیز میں بھی، وہ پاک ہے اس چیزوں سے، اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ یعنی اگر اس کے ساتھ تعریف کی بات کی جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان چیزوں سے نوازا ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہے، حقیقی اور پاک ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ اسی نے ان پڑھوں پہ رسول بھیجا جو ان پر اس کے احکام کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، نبی امی آپ کا لقب ہے، اور جو امت تھی وہ بھی ان پڑھ تھے، اپنے آپ کو وہ جو تھے دوسرے لوگ عرب کو، اہل عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، بہت بولنے والا، دوسروں کو اجمی کہتے تھے، تو یعنی وہ ان پڑھ تھے اس لیے ان کو وہ اجمی کہتے تھے، تو انہوں نے بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہیں میں سے جو ان پر اس کے احکام کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے۔ چونکہ وہ کم پڑھے لکھے تھے اس لیے جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کی ایک فدیہ یہ بھی تھا کہ 17 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے جو وہ اس کا فدیہ ہوگا، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسرے جو بھی ان سے نہیں ملے یعنی جو بعد میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی یہ پیغام ان تک بھی جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ڈیوٹی ہے امت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آگے اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، چونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ڈیوٹی لگا دی، اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا بلغوا انی ولو آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، یعنی تبلیغ تمہارا کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے خواہش کی تھی نا وہ مجھے اس امت میں بنا دو یا وہ میری امت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فضیلت ہے، انہیں کو اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی تنگ دل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو واسع نہیں، وسعت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی سے غضب نہیں کرتا، لیکن جب حادی ہو جائے جیسے بنی اسرائیل کے اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں ہر طرح سے انعامات سے بھی نوازا، عذاب دے کے بھی آزمایا، لیکن آخر کاروں نے ہمیں اتنا غصہ دلایا کہ ہم نے بھی انہیں پھر دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو برداشت کرتے ہیں، روز برداشت کر رہے ہیں کہ عفو قدیر، قدرت رکھنے کے باوجود ہمیں معاف کر رہا ہے، اور ایک جگہ کا اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگتا تو زمین پہ کوئی جاندار نہ رہتا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا کرم کر رہا ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، تو ہمیں اس کی اس چیز سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کی فرما برداری میں رہ کے اپنی دنیا اور زندگی بہترین بنا لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ میرے ساتھ میں نے سب کو کہا دعا پڑھیں، لیکن یہ رہے میرے ساتھ ساتھ رہیں، اس طرح وہ جو سن رہے ہیں ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ میں نے ابھی اللہم ذکرنی کہا نہیں، ادھر سے آواز آ گئی اللہم ذکرنی، پھر میں پڑھ رہی ہوں، اس طرح وہ آواز جب اس طرح ملے گی تو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ سب کو میں نے کہا یہ پڑھیں تاکہ آپ کے الفاظ کی درستگی ہو جائے، جب میں پڑھوں میرے پیچھے پیچھے لکھ کے بھی دے دی تھی میں نے کئیوں کی کاپیوں پہ، تو وہاں سے دیکھ کے ساتھ ساتھ پڑھ لیا کریں، پھر انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔